بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم آپ سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قریش کے انتہائی شیطان صفت لوگوں میں سے ایک نضر ابن حارث بھی تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اس لڑائی میں کسی بھی موقع پر نہیں چوکے گا۔ یہ شخص حیرا گیا تھا جہاں اس نے فارس کے شہنشاہوں کی تاریخ پڑھی تھی، ان کے دین اور عبادتوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھی اور وہاں کے بڑے بڑے عالموں اور دانش مندوں کے اقوال پڑھے تھے اور عراق سے رستم و اسفندیار کے قصے خرید کر لایا تھا۔ چنانچہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کو خدا کی عبادت کا پیغام سناتے اور انہیں گناہوں کے انجام سے ڈراتے اور ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سناتے جو اپنے گناہوں کے بدلے برباد ہو گئی تھی، تو آپ کے اٹھنے کے بعد نظر فوراً وہاں آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا، قریش کے لوگوں، میں اس سے زیادہ اچھی باتیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ٹھہرو اور میری باتیں سنو، میں تمہیں پچھلی داستانیں سناؤں گا۔ اس کے بعد وہ انہیں فارس کے بادشاہوں اور ان کے مذہبوں کے قصے سناتا، انہیں جھوٹی کہانیاں اور فرضی افسانے سناتا۔ پھر وہ ان لوگوں سے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی باتیں میری باتوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی تمہیں میری طرح پرانی داستانیں نہیں سناتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ سننے والے جاہل ناسمجھ لوگ اچنبھے میں پڑ جاتے کہ کس کی بات سچی ہے اور کس کی جھوٹ۔ مشرکوں کی ایک دلی خواہش یہ تھی کہ کس طرح ان لوگوں کو روک سکیں جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے۔ یہ اس مقصد کے واسطے اپنی طاقت بھر جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر چکے تھے اور لبیں کھڑ چکے تھے۔ جب اس کام نہیں چلا تو انہوں نے سوچا کہ دوسرے آسمانی مذہب والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ وہ بتائیں اسی کے ذریعے لوگوں کو اس نئے دین سے روکا جائے۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں نے نضر ابن حارث سے کہا کہ وہ عقبہ ابن معیط کے ساتھ مدینے جا کر یہودی عالموں سے ملے اور انہیں سب واقعے بتلا کر ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے نبی ہونے کے بارے میں پوچھیں، اس لیے کہ یہودی اہل کتاب ہے اور نبیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ نضر اور عقبہ یہودی عالموں سے ملنے کے لیے یثرب یعنی مدینے پہنچا اور ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ عالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا، اس نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھو جو غار میں جا کر سو گئے تھے، کیونکہ ان کا واقعات بہت حیرت انگیز ہے۔ پھر اس سیاح کے بارے میں پوچھو جو اس زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کو چھان آیا تھا، اور اس کے بعد اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر وہ تمہارے ان سوالوں کے جواب دے اور ان کی تفصیل بتلا دے تو سمجھو کہ وہ حقیقت میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اگر وہ نہیں یہ باتیں نہ بتلا سکے تو سمجھے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرو۔ جب یہ دونوں قاصد واپس آئے تو قریش نے ان سے معلوم کیا کہ یہود عالموں نے کیا کہا۔ انہوں نے ان کی پوری گفتگو دہرا دی۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہودی عالموں نے جو باتیں سکھا دی پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ہی جواب نہیں دیا بلکہ اس سلسلے میں وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ چنانچہ خدا نے آپ پر وحی نازل فرمائی جس میں ان سوالوں کے جوابات تھے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جماعت کے بارے میں پوچھا تھا، خدا نے اس کے بارے میں اپنے نبی کو بتلایا کہ وہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کی جماعت تھی۔ اس طرح خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاح شخص کے بارے میں ذوالقرنین کا واقعہ بتایا اور پھر خدا نے آپ کو روح کے بارے میں بتایا کہ
तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्रिकों के पास इन सवालों के जवाब देने आए ताकि वो लोग नबी होने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इकरार कर लें। लेकिन ये गुमराह और सरकश अपनी गुमराही और सरकशी से फिर भी बाज नहीं आए, बल्कि इस तरह गुरूर और तकब्बुर में अंधे बने रहे। चुनाचे नज़र ने कहा, कुरैश वालों, जो चीज़ें और जो कदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं वही मैं भी तुम्हें ला कर दूँगा। एक और शख्स ने कहा, इस कुरान को मत सुनो, उसे बेहुदा और झूठा समझो और इसका मजाक उड़ाओ। मुमकिन है इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गालिब आ जाओ। अबू जहल ने कहा, क्या तुम इन डराओं से खौफजदा होते हो जिनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें डराते हैं? खुदा तुम्हें आग में जलाएगा और अजाब देगा, और ये कि खुदा के लश्कर में से 19 फरिश्ते हैं, इस आग के दारोगा होंगे और जो तुम्हें इसमें धकेल कर बंद कर देंगे। हमारी तादाद तो बहुत है, क्या 19 आदमियों में से एक को तुम्हारे 100 आदमी भी काफ़ी नहीं होंगे? तर्जुमा, और हमने दोज़ख के कारकुन आदमी नहीं बल्कि सिर्फ फरिश्ते बनाए हैं, और हमने तो इनकी तादाद जिक्र व हिकायत में सिर्फ ऐसी रखी है जो काफिरों की गुमराही का ज़रिया हो। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।